جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے اندر شک شبہ ہو جائے تو صاحب کے سجدے نکالے جاتے ہیں، کس طرح نکالے جاتے ہیں، کس بنیاد پہ؟ محترم بھائی، صاحب کے سجدے مطلب یہ سمجھ لے کہ بندہ 2 رکعت پڑھ کے تشہد نہیں بیٹھا، 2 رکعت کے بعد تشہد نہیں بیٹھا، ڈائریکٹ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو وہ بندہ جو ہے صاحب کے سجدے کرے گا۔ اگر مقتدی سبحان اللہ کہتے ہیں لیکن امام کو نہیں سمجھ آئی، امام صاحب تیسری رکعت کے لیے بالکل کھڑے ہو چکے ہیں، اب امام صاحب وہ صاحب کے سجدے جو ہے وہ نماز کے بعد کر لیں، سلام پھیرنے کے بعد، جب مقتدی ان کو بتائیں کہ یہ غلطی تھی جس کی وجہ سے ہم پیچھے سے لقمہ دے رہے تھے، اور اگر امام صاحب کو ان کے لقمہ دینے کے معاملے کا پتہ نماز کے اندر ہی چل گیا ہو تو پھر وہ سلام پھیرنے سے پہلے صاحب کے سجدے کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی رکعت کم پڑی ہو تو پھر وہ رکعت پڑھ کے آخر میں صاحب کے سجدے کیے جا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر رکعت زیادہ پڑھ لی ہو تو پھر صاحب کے سجدے کیے جا سکتے ہیں، جس طرح کہ رکعت زیادہ پڑھنا یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ذکر ہے کہ ظہر کی 5 رکعتیں پڑھ دی نبی علیہ السلام نے، اور رکعتیں کم پڑھنا یہ بھی بخاری کے اندر، نسائی کے اندر، حدیث کی اور کتابوں میں بھی آتا ہے، جو مشہور حدیث ہے ذوالجدین والی کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر دی، فارغ ہو گئے۔ تو اسی طرح شک والی بات یہ بھی صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے کہ اگر شک ہو جائے کہ پتہ نہیں 3 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، شک یہ ہے 3 کا یا 4 کا، تو کم پہ بنیاد رکھ لیں، یعنی 3 پہ، کہ 3 تو پکی ہیں نا، شک یہ ہے کہ 3 یا 4، تو 3 پکی ہیں، چوتھی جو ہے وہ کچی ہے، شک والی ہے، تو لہذا چوتھی رکعت پڑھ کے تو آخر میں صاحب کے سجدے کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔